اجتماع کا اختتام ہوگا اور بعد میں کھانا ہوگا۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقفے اور اجتماع کو ہر لحاظ سے بابرکت اور بہت کامیاب فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقف نو کا یہ پہلا اجتماع ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو ہر لحاظ سے بابرکت کرے، اپنے فضلوں سے نوازے، تمام شاملین کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی مدد فرمائے۔ جہاں تک یہ لفظ ہے جو تحریک وقف نو ہے، اس لفظ کے اندر ایک چیز شامل ہے، نو جو لفظ ہے جس کا مطلب نئی تحریک ہوتی ہے، جس سے بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وقف ان اٹ سیلف جو ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر زندگی سے دیکھا جائے، اس وقت یہ وقف یا وقف جو چیز ہے یہ انبیاء تک مخصوص تھی۔ خدا تعالیٰ خود اپنے انبیاء کو چنتا تھا، ان کی زندگی کو اپنے لیے وقف کرتا تھا اور ان سے اپنے کام لیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوا، اور آئندہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی دیگر انبیاء جو دنیا میں آئے، ان کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے خود چنا اور پھر ان سے وہ کام لیے جو خدا تعالیٰ نے ان سے لینے تھے۔ ہماری، میری، آپ واقفین کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک ایسی تحریک قائم کر دی گئی جس میں ہمارے ماں باپ نے اس کام کے لیے ہمیں چنا اور ہمیں خدا تعالیٰ کے حضور یا خدا تعالیٰ کے خلیفہ کے حضور ہمیں پیش کیا، اس غرض کی خاطر کہ جب بھی ہم اس عمر کو پہنچیں جو بلوغت کی عمر ہے اور اس کو سمجھ کی جو عمر ہے، جب اس کو پہنچیں تو خدا تعالیٰ کے حضور اپنی خدمتیں پیش کر کے اس دین کی خدمت کریں، یا دوسرے الفاظ میں وہ کام کریں جو کہ انبیاء علیہم السلام کا کام رہا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دیں، خواہ وہ کسی بھی طرح ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی آرکیٹیکٹ ہو، یا کوئی مربی ہو یا مبلغ ہو، لیکن کام وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے انبیاء نے کیے۔ اس راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، ہاں، دنیاوی آرام و آسائش کو چھوڑ کر وقف کرنا، اس میں جو باقی دوسرے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ دنیا میں کتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ چیز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدا تعالیٰ کے نعماء اور خدا تعالیٰ کے جو فضائل ہیں وہ بے انتہا اور بے بہا وہ شامل حال ہمیشہ رہتے ہیں۔ مختلف واقفین کی زندگی یا ان کی حیات کی جو واقعات ہیں وہ آپ نے سنے ہیں۔ ریسنٹلی MTN نے ایک پروگرام بھی شروع کیا ہے جس کا نام ہی سرونٹس آف اللہ ہے، اس میں مختلف واقفین کی یا ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی اور پھر مختلف ملکوں میں جا کے خدمت بجا لائے، ان کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کس طرح کی مشکلات آئیں اور کس طرح سے خدا تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی۔ تو اصل نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک وقف ہے یہ خدا تعالیٰ کی اپنی چنیدہ ہے، یہ خدا تعالیٰ کی اپنی چلائی ہوئی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کا کام ہے، خدا تعالیٰ کے ان چنیدہ لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کام کے لیے چنا ہے۔ اب اس فضل کو لوٹانے کا یا اس فضل کی قدر کرنا یا اس فضل کا شکر کرنا یا جس حد تک اس کا شکر کرنا ہے وہ ہمارے بس کا کام نہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ کوشش ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے اپنی نیت کرو، نیت ہو کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے اس فضل کو
جو اس نے ہم پر کیا، جو برکتیں اس نے ہم پر نازل کی کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس تحریک میں شامل کیا، اس فضل کا لوٹانے کو یا اس فضل کی شکر کرنا، اس کے فضل کی قدردانی کس طرح اظہار ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریق ہے کہ ہم اپنی کوشش کے مطابق، صحیح کوشش کے مطابق، حد الوسع کوشش کے مطابق خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے رہیں۔ ہاں اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھائی ہے، دنیا بھی ساتھ کما رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن جب خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر بلایا جائے تو ہم، جن میں میں خود بھی شامل ہوں، اس میں آگے ہوں، دوسروں کے لیے نمونہ بننے والے ہوں۔ اب واسا سے بھی آئے ہیں، تامپرے سے بھی آئے ہیں، مکلی سے بھی آئے ہیں، خدا تعالیٰ آپ سب کو ہر ایک قدم کی برکتیں دے، آپ کو ان کے انعامات عنایت فرمائے۔ لیکن بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو فضل ہے وقف کی تحریک میں شامل ہونے والا، اس کو نبھانے کے لیے، اس کا فضل، اس کے شکر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اس شکر کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے سب سے پہلے آپ کو وقف کیا، جو وقف کا طریقہ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ پیدائش سے پہلے جو ہیں بچوں کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے جو ہے جب آپ کو حمل ہوا تو آپ کی والدہ نے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی، کہ اے میرے رب، میں نے تیری نظر کر دیا، تیرے حضور پیش کر دیا جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن، یعنی تمام دنیاوی جھمیلوں سے اسے پاک کرتے ہوئے، کہ اے خدا، دنیا کی جو بھی جھمیلے ہیں، دنیا کی جو بھی مسائل ہیں، ان تمام کی تمام سے پاک کرتے ہوئے میں نے تجھے، تیرے حضور، اس بچی کو یا جو بھی اولاد میری ہوگی اس کو میں نے پیش کر دیا۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ آگے خدا تعالیٰ نے بھی اس کو کس طرح سے قبول فرمایا؟ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، کہ خدا تعالیٰ نے اسے حسین رنگ میں قبول کیا، اور اس سے بہتر حسین رنگ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نسل میں سے ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ تو خدا تعالیٰ ایک قربانی کو ہمیش کے لیے نوازتا ہے۔ خدا تعالیٰ کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ 2 جمعے پہلے حضور نے بھی خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ اپنی کوشش مکمل ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی اور خدا تعالیٰ نے اسے برکت نہیں ڈالی، لیکن اپنی کوشش مکمل ہونی چاہیے۔ کوشش اگر 100% ہے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے برکت بھی ڈالے گا اور اس کے مطابق نتیجہ بھی عطا کرے گا، اور اس کوشش میں نیت بہت لازمی ہے۔ اگر اس وقت کو نبھانا ہے، اس وقت کو نبھانے کا ہم سب کا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، تو اس کے لیے اولاً دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کو نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ دوم، اس کے لیے کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے یا ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمارے والدین کو اس بات کا خیال آیا یا ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ہمیں وقف نو کی تحریک میں شامل کریں، تو ہم بھی اس وعدے کو، اس عہد کو نبھانے والے ہوں، اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ تیسری بات یہ کہ جب وقف کر دیا تو پھر خدا تعالیٰ آپ کا محافظ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی گئی، اس میں یہی ہے کہ حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق پاتے، اور وہ اس حیرانگی میں پوچھتے کہ اے مریم، تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم تو بچی تھیں، نہ کماتی تھیں، نہ کچھ کرتی تھیں، لیکن آپ وہ پوچھتے تھے کہ تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی تھی میرے رب کے پاس سے آیا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو وقف کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کا ہو جائے، تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ بے انتہا عنایت فرماتا ہے۔ خلیفۃ المسیح الاول ایک آیت جو ہے وہ کثرت سے بیان کیا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اسے ایسے رنگوں سے رزق عطا کرتا ہوں جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ تو وقت میں یہ ساری چیزیں لازمی ہیں۔ اول دعا، دوم نیت کہ خدا تعالیٰ کے اس وقت کو جو اس نے توفیق دی ہے اس کی قدر کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور سوم جب وقف کر دیا، جب اس کا عہد باندھ لیا تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے اس اجتماع کو بہت ببرکت کرے، اور دعا بھی کریں کہ خدا تعالیٰ اس کو بہت مبارک کرے، آپ سب کو، آپ کے سیکرٹری صاحب کو
اور تمام واقفین کو جو ہے بہت بہت مبارک ہو اس میں شامل ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔